آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح اعلان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ نفسانی مصلحت سے خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، جس سے ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ سنت کے تو یقیناً خلاف ہے۔ حدیث میں ہے اعلن النکاح، یعنی نکاح اعلان کے ساتھ کرو، اور جن آئمہ کے نزدیک اعلان کرنا نکاح کی شرط ہے، ان کے نزدیک ایسا نکاح منعقد ہی نہ ہوگا، اور ہمارے نزدیک اگرچہ منعقد ہو جاتا ہے جبکہ اس میں ضروری گواہ یعنی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں موجود ہوں، مگر تاہم علماء کے اختلاف میں بلا وجہ پڑھنا خود ناپسندیدہ ہے۔ خفیہ نکاح کرنے کے مفاسد ہیں۔ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر یہ طریقہ رائج ہو جائے تو بہت سے مرد عورت زنا میں مبتلا ہونے کے بعد حمل یا کسی کو اطلاع ہو جانے سے رسوائی ہوتے دیکھیں گے تو بہت آسانی سے خفیہ نکاح کے دعوے کی آڑ میں لے لیا کریں گے۔ ایک خرابی یہ کہ بعض عوام کو خود بھی معلوم نہیں کہ نکاح صحیح ہونے کے لیے شہادت کا ادنا کم از کم درجہ کیا ہے۔ جب وہ کسی خفیہ نکاح کو سنیں گے اور خفیہ ہونے کے سبب ان کو گواہوں کا عدد معلوم نہ ہوگا تو تعجب نہیں کہ اس کا مطلب نکاح بغیر شہود یعنی گواہوں کے بغیر شہادت کے شرط نہ ہونے کا اعتقاد کر لیں اور کسی موقع پر عمل بھی کر لیں، تو اس میں اعتقادی و عملی دونوں خراساں جمع ہو گئیں۔ اسی طرح ایک خرابی یہ کہ خفیہ نکاح کے دعوے کے ذریعے کسی ایسی عورت پر ظلم ہو سکتا ہے جس سے یہ نکاح کی خواہش رکھتا ہو اور وہ اس کو قبول نہ کرتی ہو، پس کسی وقت اگر اس کو شیطان گمراہ کرے تو وہ مرد شخصوں کا نام لے کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان کے سامنے خفیہ نکاح ہو گیا تھا، اور اس دعوے کے بعد 2-4 مددگاروں کی آنت سے اس پر زیادتی کرے اور عام لوگ اس شبہ پر خاموش رہیں کہ نکاح والی عورت پر قبضہ کرنے کا حق ہے، ہم کیوں تعرض کریں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ منکوحہ جس کا نکاح ہو چکا ہو، عورت کی نسبت یہی دعویٰ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص کے اعلانیہ نکاح کے قبل کی تاریخ میں ہمارے نزدیک خفیہ نکاح ہو چکا تھا، چنانچہ انہی ایام میں ایسا واقعہ ہوا ہے، اور تعجب نہیں کہ انہی مفاسد کے انسداد کے لیے شریعت نے اعلان کا حکم فرمایا ہے۔ ضرورتاً خفیہ نکاح کرنا بعض اوقات شرعی عذر سے خفیہ نکاح کی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ مثلاً ایک بیوہ عورت کسی سے نکاح ثانی کرنا چاہتی ہے مگر اعلان کرنے میں اپنے جاہل ورثہ سے اس کو ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور دوسری جگہ سفر کرنے میں کوئی محرم نہیں، اس لیے اس نے خفیہ نکاح کر لیا، پھر اسی کے ساتھ امن میں دوسری جگہ چلی گئی۔